جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کل ہم نے اپنے درس کے حصہ اول میں ایک حکایت پڑھی تھی جس میں رات اور دن کا آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کون افضل ہے، اور دونوں نے مختلف وجوہات بتائیں۔ پھر ہم نے شق صدر کا واقعہ پڑھا تھا، اور آج ہم نے اپنے درس میں والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے سپرد کر دیا گیا، پہلی ہیڈنگ ہے ہماری۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے والد سے ملنے قبیلہ بنو نجار مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر مکہ واپس ہونے لگیں۔ مقام ابوا پر آ کر یہ مختصر قافلہ 1 ماں، 1 باندی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا۔ وہاں سیدہ آمنہ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ بی بی آمنہ علیہ السلام پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی بار موت دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے کندھے سے لگے ہوئے تھے، ماں کو پکار رہے تھے۔ ماں آنکھیں کھولتیں اور بند کرتیں۔ آخری مرتبہ جب آنکھ کھولی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے بچے کی حفاظت کرنا، یہ وہ بچہ ہے جس کے نور سے پوری دنیا کو روشن ہونا ہے۔ وفات کے وقت بی بی آمنہ علیہ السلام کی عمر مبارک 24 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال لا سکتا ہوں تو کوئی مجھ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر یہ حال کیوں آیا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا کہ اس عمر میں ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تدبیر دیکھیں۔ اللہ عز و جل چاہتے تو بی بی آمنہ علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوتی۔ اس وقت ننہال والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو ماں کو مکہ مکرمہ میں وفات دیتے۔ اس وقت دادا چچا تسلی دے دیتے۔ خادمہ سے کس کو تسلی حاصل ہوتی ہے؟ لیکن مقصود یہ تھا کہ تمام اسباب بچپن میں ہی ختم کر دیے جائیں اور نظر صرف مسبب الاسباب پر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد فرماتے جو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ شریف میں گزارا۔ جب اس مکان کو ملاحظہ فرماتے جس میں بی بی آمنہ علیہ السلام نے اقامت فرمائی تو فرماتے، اس مکان میں میری والدہ ماجدہ نے قیام کیا تھا، اور آنے جانے والے یہودی میری طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے
کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور شہر مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے۔ کفالت حضرت عبد المطلب۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہ بچھاتے۔ جلوت میں، خلوت میں، تمام اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پاس ان کی مسند پر تشریف فرما رہتے، اور حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ کوئی عرب ان کے سامنے یا ان کے مرتبہ و مقام اور بزرگی و شرافت تک نہ پہنچے گا۔ اہل قیافہ یعنی کاہن کہتے تھے کہ اس فرزند کی خوب نگہداشت کرو، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قدم مبارک کسی کے نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں وہ اثرات ہیں اور وہ نشانات ہیں جو مقام ابراہیم میں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ قبیلہ قریش میں شدید قحط پڑا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے غیبی اشارات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعائے استسقاء کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بارش کی دعا کروائی۔ پھر زوردار بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے کفالت حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے درمیان محبت بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کو وصیت فرما گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اچھی طرح حفاظت کرنا۔ حضرت ابو طالب نے ظہور نبوت سے پہلے اور بعد میں خوب اچھی طرح محافظت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اپنے داہنے پہلو میں بچھاتے۔ گھر کے اندر اور گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ابو طالب کے عہد کفالت میں بھی قحط پڑا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک ملا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب انگشت مبارک سے اشارہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ پھر اتنی بارش برسی کہ تمام ندی نالے بھر گئے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی جانب سفر۔ حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کرنا چاہتے تھے، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر کی تکالیف بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے لپٹ گئے کہ مجھے سفر میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ چچا ابو طالب نے بھتیجے کی محبت میں اپنا سر جھکا لیا اور سفر میں ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سرداروں کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جس جگہ قافلہ رکا وہاں ایک راہب بحیرہ رہتا تھا۔ توریت اور انجیل کا اس کو علم تھا۔ خلاف معمول اپنے عبادت خانے سے نکل آیا اور سب کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہا، یہی ہے سردار 2 جہانوں کا، یہ ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ عز و جل نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سرداروں نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر و حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی کو ہی سجدہ کیا کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ راہب نے کہا، میں نے شجر و حجر سے
السلام علیک یا رسول اللہ کی آواز سنی۔ اس کے علاوہ میں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ راہب یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ابر یعنی بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے والوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے اس وقت کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں۔ رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نقصان پہنچائیں گے۔ اچانک راہب کی نظر ایک طرف پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے ان سے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جن کی توریت اور انجیل میں بشارت موجود ہے۔ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والے ہیں اور ہم نے ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ فرما لیا ہو تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے راہب سے عہد کیا کہ اب ہم اس نبی کے خلاف کوئی مہم نہیں کریں گے۔ ان رومیوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ وہ راہب کے پاس ہی ٹھہر گئے، واپس نہیں گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر پوچھا کہ تم میں اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس بھیج دیجئے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ آج بس یہیں تک۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جس میں سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی گئی ہے۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی درد